الحماسة. أما في الحماسة فكما قال قطري بن الفجاء: أقول لها وقد طار الشعاء من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبت يسأم ويحرم وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع۔ یہ اشعار ہیں قطری ابن الفجاء کی، اور ان اشعار کا موضوع ہے حماسہ۔ قطری ابن الفجاء کی اشعار ہیں اور ان کا موضوع ہے حماسہ۔ اس سے پہلے مدح سے متعلق اشعار پیش کیے گئے تھے، اور اسی میں ایک صنف مدیح نبوی کی بھی انہوں نے پیش کی تھی، جس میں حضرت حسان بن ثابت کے اشعار تھے اور حضرت کعب بن زہیر کے بھی اشعار تھے۔ اس سے پہلے وصف منظر نگاری سے متعلق اشعار پیش کیے گئے تھے، اور اس سے پیشتر غزل سے متعلق اشعار پیش کیے گئے۔ یہ شاعری کی مختلف قسمیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھیں اور زمانے اسلام میں بھی ان کا تسلسل رہا۔ غزل کی صنف تھی، وصف کی صنف تھی، مدح کی صنف تھی، اور مدیح نبوی تو اسلامی دور کی ایجاد ہے، اسلامی دور کا اختراع ہے مدیح نبوی یعنی نعت نبی۔ اور ایک صنف اور ہے جس کا آج یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، الحماسہ، جوش، ولولہ، اس کی شاعری، جوش کی شاعری، ولولے کی شاعری۔ زمانہ جاہلیت میں اس میں عنترہ ابن شداد کو بڑا کمال حاصل تھا۔ یہ فوجی آدمی تھا، سپاہی تھا عنترہ ابن شداد، ویسے یہ نسلی طور پر غلام تھا، تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو عنترہ ابن شداد کی قوم پر ایک مرتبہ حملہ ہوا، بڑا زوراور اور بڑا زبردست۔ اس حملے کی زد میں بہت سے لوگ آئے، تو ایسے موقع پر اس کے آقا نے کہا کہ یا عنترہ کر وانت حر، حملہ کرو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ کر رہے کرو، کرن کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا۔ کر وانت حر، حملہ کرو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے حملہ کیا اور جوش اور ولولے کے ساتھ حملہ کیا، اور پھر اس نے کامیابی حاصل کی۔ تو عنترہ ابن شداد نے جو کامیابی حاصل کی تھی، اس نے شعر میں نظم کیا ہے، شعر میں اس کو بیان کیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یدعون عنترہ والرماح کأنہا اشتأن بیر فی لبان الادہم، اور اس کے بعد بھی اشعار ہیں اس کے۔ یہاں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اشعار حماسہ سے متعلق ہیں۔ زمانے جاہلیت بھی حماسہ سے متعلق اشعار تھے، اور زمانے اسلام میں بھی حماسہ سے متعلق اشعار ہیں۔ آپ باب الحماسہ جو پڑھتے ہیں دیوان حماسہ میں، وہ سارے اشعار حماسہ ہی سے متعلق ہیں، جوشی سے متعلق خاص طور سے۔ ویسے تو دیوان حماسہ 10 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں مذمت بھی ہے، جس میں تعریف بھی ہے، جس میں ادب بھی ہے، اور جس میں مرثیہ بھی ہے۔ 10 ابواب پر مشتمل ہے پوری کتاب، لیکن اس کا پہلا چیپٹر اور جو پہلا باب ہے وہ حماسہ سے متعلق ہے، جوش اور ولولے سے متعلق ہے۔ تو پورے اشعار میں جنگ کی بات ہوتی ہے اور لڑائی کی بات ہوتی ہے، آپسی شجاعت اور بہادری کے مظاہرے کی بات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے ان اشعار کو حماسہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی جو اشعار ذکر کیے جا رہے ہیں وہ بھی جوش اور ولولے سے متعلق ہیں۔ دیکھیے الحماسۃ، حماسہ کے معنی ہوتے ہیں جوش کے، ولولے کے، جذبے کے۔ اما فی الحماسۃ،
جہاں تک حماسہ کے سلسلے میں اشعار کا تعلق ہے، فکما قال قطری ابن الفجاء، تو قطری ابن فجاء کہتا ہے، قطری ابن فجاء، قطری ابن الفجاءتی پڑھیں گے، قطری ابن الفجاءتی، قطری ابن فجاء کہتا ہے، ایک شاعر تھا، اس کا تعارف میں نے بھیج دیا ہے گروپ پر، لیکن پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں، مختصر ہی ہے، بہت طویل نہیں ہے۔ قطری ابن الفجاء، یہ اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام قطری ابن فجاء نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے جعونہ ابن مازن التمیمی، جعونہ ابن مازن التمیمی، جعونہ ابن مازن التمیمی اس کا پورا نام ہے، جعونہ ابن مازن التمیمی۔ جب جعونہ ابن مازن تمیمی پورا نام ہے تو پھر قطری ابن فجاء سے کیسے مشہور ہو گیا؟ آگے اس کی وجہ ذکر کی ہے۔ قطری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قطر کا رہنے والا تھا، قطری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قطر کا رہنے والا تھا، نسب الی قطر، قطر کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے قطری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے باپ کا لقب ہے فجاء، فجاء کے بھی وجہ تسمیہ اور اس کی توجیہ ذکر کی ہے مورخین نے کہ یہ یمن میں تھا، یہ اس کا باپ جو تھا یمن میں، جس کا نام مازن ذکر کیا گیا ہے، جعونہ ابن مازن التمیمی، اس کا باپ یمن میں تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ کے پاس، گھر والوں کے پاس آیا اچانک، فجاءت من ہوتے ہیں اچانک، ایک مرتبہ یہ اچانک اپنے گھر والوں کے پاس آیا، تو پھر اسی وجہ سے اس کو فجاء کہا جانے لگا۔ انسان اچانک آئے، ناگاہ آ جائے تو پھر لوگ گھبرا جاتے ہیں، فجاء فجاء فجاء۔ اس کا باپ یہ یمن میں تھا اور وہ اچانک اپنے گھر والوں کے پاس آیا، تو پھر وہ فجاء کے نام ہی سے اسے جانا گیا۔ وسمی الفجاء، یہ خوارج کا سردار ہے، خوارج یہ فرقہ ہے، اس کا یہ سردار مانا جاتا ہے۔ یہ خطیب بھی تھا، شہ سوار بھی تھا، شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، شہ سوار بھی تھا، شاعر بھی تھا، یعنی اس نے خطابت بھی کی ہے، شہ سواری بھی کی ہے اور شاعری بھی کی ہے۔ یہ سن 30 ہجری میں پیدا ہوا ہے، سن 30 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اور تقریباً 13 سال تک یہ مسلسل لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، خوارج کی طرف سے تھا، تو یہ 13 سال تک مسلسل جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے سفیان ابن الابرد الکلبی، سفیان ابن ابرد الکلبی کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ 13 سال تک مسلسل جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ سفیان ابن ابرد کلبی کے وجہ کے ہاتھوں اسے قتل کیا گیا۔ حجاج کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف کا، تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ سفیان ابن ابرد کلبی کے ہاتھوں قتل کیا گیا، اور قتل کیے جانے کا زمانہ ہے 78 ہجری، 78 ہجری، 30 میں پیدا ہوا ہے اور اس کے 78 میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان کی جو عمر ملی اسے، یہی عمر اس کی فطری عمر تھی، اور اتنے ہی سال یہ زندہ رہا۔ 78 ہجری میں اسے قتل کر دیا گیا اور 30 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے اور بھی قصیدے ہیں، آپ نے پچھلے سال پڑھا ہوگا، لا يركن احد الى الاحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، تو وہ بھی قصیدہ اسی کا ہے، حماسہ ہی میں، اور یہ بھی حماسہ میں گزر چکا ہے جو یہاں پڑھا جا رہا ہے، اور بعض طلبہ نے نہیں پڑھا ہوگا تو اس وجہ سے بھی اس کو بھی پڑھا دیا جاتا ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کی یادداشت میں ہوگا تو مزید ان کی تاکید ہو جائے گی۔ تو یہ حماسہ سے متعلق اشعار ہیں، اور یہی مشہور قصیدہ ہے اس کا، جس میں اس نے اپنے نفس کو مخاطب کیا ہے۔ انسان عام طور پر دشمنوں کو مخاطب کرتا ہے، اپنے مخالف کو مخاطب کرتا ہے، اس نے اپنے نفس کو مخاطب کیا ہے، اور نفس سے کہا ہے کہ دیکھو جمے رہو میدان جنگ میں، ہٹنا نہیں ٹلنا نہیں۔ جب دنیا میں انسان کو بقا حاصل نہیں ہے تو پھر گھر بھاگ کر پناہ لینے سے کیا فائدہ؟ انسان کو مقابلے پر رہنا چاہیے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اما فی الحماسۃ فکما قال قطری بن الفجاء، جہاں تک حماسہ کے سلسلے میں اشعار کی بات ہے تو قطری بن فجاء نے کہا
मैंने नाम बताया था जऊना इब्न माजिन अत-तमीमी, जऊना इब्न माजिन अत-तमीमी खवारिज से ताल्लुक रखता था। अक़ूलु लहा वक़द तारत शआआ, अक़ूलु लहा वक़द तारत शआआ मिनल अबताली वैहकी लन तुराई। अक़ूलु लहा वक़द तारत शआआ मिनल अबताली वैहकी लन तुराई। अक़ूलु लहा, लहा की ज़मीर नफ्स की तरफ जा रही है। अक़ूलु लिन नफ्सी, अक़ूलु लिन नफ्सी, अक़ूलु लिन नफ्स, मैं नफ्स से कह रहा था। अक़ूलु लहा, मैं नफ्स से कह रहा था। वक़द तारत शआआ, तारा यतीरु तैरन व तैरान, यानी उड़ना, तैरान उड़ना, तारा यतीरु तैरान तैरान उड़ना। अरबी में इस्तेमाल करते हैं कि बहुत तेजी से जाओ, बहुत तेजी से सफर करो। तीरू इलैहि, तीरू इलैहि, उसकी तरफ तेजी से जाओ, तीरू इलैहि। और तारू इलैहि ज़ुराफ़ातिन व वहदाना, जोक दर जोक जाओ और तन्हा तन्हा जाओ, हर तरह से जाओ उसकी तरफ। तारू इलैहि ज़ुराफ़ातिन व वहदाना, तारा यतीरु तैरन व तैरानन, उड़ना, आगे बढ़ना, जाना। शाअ यशीअ शाअन के माने होते हैं बिखेरना, बिखेरना। शाअ, शाअ यशीअ शाअन के माने होते हैं बिखेरना, बिखेरना। और फैलना भी, मुंतशिर होना, फैलना मुंतशिर होना, मुतअद्दी भी और लाजिम भी। बिखेरना और फैलना और मुतअद्दी होना, फैलना मुंतशिर होना। हमासा में गुजर चुका है। तांतुब्न अब्दिल कैसी तानत साइरिन लहा नफजुन लौला शआउ अज़ाअहा, अज़ाअहा। शआ का लफ्ज़ वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है। शआ यशीअ शअन, ये जो शुआ होती है किरणें, जिसको शुआ कहा जाता है, शुआ की जमा अशिआ, इसके माने किरणों के होते हैं, इसमें किरणें भी बिखरती हैं, इस तनाजुर में उन्हें शुआ कह दिया गया है। किरणों को शुआ कहा जाता है, किरणों को शुआ कहा जाता है इस वजह से कि वो भी बिखरती हैं और मुंतशिर होती हैं, फैलती हैं, हर तरफ जगमग जगमग का माहौल होता है, इस तनाजुर में उन्हें शुआ कहा जाता है। शुआ यहाँ तो शीन के फतहे के साथ है, शआआ, शआआ। आ तारत का फाइल है नफ्स, और नफ्स उड़ चुका था बिखर कर, नफ्स उड़ चुका था बिखर कर। वक़द तारत, नफ्स उड़ चुका था बिखर कर। मिनल अबताली, बतल की जमा अबताल माने होते हैं बहादुर, सोरमा, जंगजू। बहादुरों और जंगजुओं और सोरमाओं के डर से और उसके खौफ से, बहादुरों, सोरमाओं और जंगजुओं के खौफ से और उसके डर से, बहादुरों के खौफ से और उनके डर से, सोरमाओं के डर से। बतल की जमा अबताल। अक़ूलु लहा वक़द तारत शआआ, मैं उससे कह रहा था, मैं नफ्स से कह रहा था। वक़द तारत, और वो बिखर चुका था और उड़ चुका था बिखर कर, उड़ चुका था बिखर कर। तो इसका तर्जुमा करेंगे मुख्तसर तौर पर हवास बाख्ता होना, और वो हवास बाख्ता था। नफ्स को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, जान को मुअन्नस। और वो नफ्स हवास बाख्ता था मिनल अबताली, बहादुरों के खौफ से। नफ्स हवास बाख्ता था बहादुरों के खौफ से। मैं कह रहा था और नफ्स हवास बाख्ता था बहादुरों के खौफ से। वही हकी, तुम्हारा बुरा हो, वही हकी, तुम्हारा बुरा हो। लन तुराई, लन तुराई, हरगिज न डरो, हरगिज न डरो। लन तुराई असल में था तुराईना, तुराईना, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तुराईना, तो नून गिर जाएगा तो लन तुराई। तुम हरगिज खौफजदा ना किए जाओ, यानी तुम हरगिज न डरो, हरगिज न डरो, हरगिज खौफ ना खाओ। तुम्हारा बुरा हो, तुम हरगिज खौफ ना खाओ, मुझसे ना डरो।
موت سے نہ ڈرو. دو لفظ ہیں یہاں، ویح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویح اور ویل یہ لفظ تعجب کے لیے بھی اور مدح و ذم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ویح اور ویل تعجب کے لیے بھی اور مدح و ذم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ویلک، ویحک، تو یہ ہے. اور دوسرے ہے راع یروع، رعون کے معنی ہوتے ہیں خوفزدہ کرنا، ڈرانا. خوفزدہ کرنا، ڈرانا. خوفزدہ کرنا، راع یروع روعن، خوفزدہ کرنا، ڈرانا. پھر ترجمہ سنیے. اقول لها، میں نفس سے کہہ رہا تھا. وقد طارت شعاع، اور وہ حواس باختہ تھا، اور وہ حواس باختہ تھا. من الابطال، بہادروں کے خوف سے، بہادروں کے خوف سے وہ حواس باختہ تھا. ویحک، تمہارا برا ہو. لن تراعی، موت سے نہ ڈرنا، موت سے خوف نہ کھانا، موت سے سراسیمہ نہ ہونا، موت سے خوف زدہ مت ہونا، موت سے نہ ڈرنا. فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. فإنك لو سألت، فإنك اشارہ ایتها النفس، کیونکہ لو سألت بقاء يوم، سأل يسأل سأل ہوتا ہے مطالبہ کرنا، مانگنا، چاہنا، سوال کرنا. بقاء یوم، بقاء یوم ایک دن زندہ رہنا. بقاء یوم ایک دن زندہ رہنا، ایک دن باقی رہنا، ایک دن زندہ رہنا، ایک دن باقی رہنا. فإنك لو سألت بقاء يوم، کیونکہ اگر تم نے سوال کیا، چاہا ایک دن زیادہ، ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا، کیونکہ اگر تم نے چاہا، اگر تم نے مطالبہ کیا، اگر تم نے سوال کیا ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا. فإنك لو سألت، کیونکہ اگر تم نے سوال کیا، بقاء یوم ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا، علی الاجل الذی، علی الاجل الذی وقت مقرر پر، متعینہ مدت پر، ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا وقت مقرر پر، متعینہ مدت پر. الذی لک، لکی جو تمہارے لیے ہے، یعنی اپنے متعینہ مدت پر، اپنی متعینہ مدت پر، اپنے معین وقت پر. کیونکہ اگر تم نے چاہا ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا اس متعینہ مدت پر جو تمہارے لیے ہے، اس متعینہ مدت پر جو تمہارے لیے ہے، کیونکہ اگر تم نے چاہا ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا اس متعینہ مدت پر جو تمہارے لیے ہے، لن تطاعی، تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. لن تطاعی، تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تمہاری بات تسلیم نہیں کی جائے گی، تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی. تطاعی، لن تطاعی، تمہاری بات ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری بات ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. فإنك لو سألت، کیونکہ اگر تم نے چاہا، بقاء یوم ایک دن زیادہ، ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا، ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا، علی العجل اس متعینہ مدت پر جو تمہارے لیے ہے، یعنی اپنے متعینہ مدت پر، لکی لن تطاعی، تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تمہاری بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اگر تمہیں ایک دن بھی زیادہ باقی رہنا چاہا اس متعینہ مدت پر جو تمہارے لیے ہے تو تمہاری بات ہرگز ہرگز نہیں مانی جائے گی. فصبرا فی مجال الموت صبرا، فصبرا فی مجال الموت صبرا فما نیل الخلود بمستطاع. صبرا یہ مفعول مطلق ہے، تو اصبر صبرا، فاصبر صبرا، فصبرا فی مجال الموت صبرا، تو موت کے میدان میں، موت کی جولان گاہ میں، موت کے میدان میں، موت کی جولان گاہ میں صبر ہی بہتر ہے. فصبرا فاصبر صبرا، فاصبر صبرا، تو موت کی جولان گاہ میں، موت کے میدان میں صبر ہی بہتر ہے. مفعول مطلق ہے، صبر ہی بہتر ہے. فصبرا فی مجال الموت صبرا، تو موت کی جولان گاہ میں، موت کے میدان میں صبر ہی بہتر ہے. فما نیل الخلود بمستطاع، خلود کے معنی ہوتے ہیں دوام، ہمیشگی، دوام، ہمیشگی.
فما نیل الخلود، فما نیل الخلود، ما نافیہ ہے، نیل کے معنی ہوتے ہیں پانا، نالا ینالو نیلن معنی پانا، نالا ینالو نیلن، فما نیل الخلود، خلود معنی دوام، ہمیشگی، بمستطاعی، مستطاع وسعت میں، کیونکہ ہمیشگی کا حصول کسی کے بس میں نہیں ہے، ہمیشگی کا حصول کسی کی بس میں نہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیشگی کا حصول، دوام کا حصول، ہمیشگی کا حصول کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے، کسی کے امکان میں نہیں ہے، کسی کے بس میں، کسی کی طاقت میں، کسی کے امکان میں نہیں ہے۔ فصبرا فی مجال الموت صبرا، تو موت کے میدان میں صبر ہی بہتر ہے، موت کے میدان میں صبر کرو، صبر یعنی صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ ہمیشگی کا حصول نیل الخلود، ہمیشگی اور دوام کا حصول بمستطاعی، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی وسعت میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے، کسی کے امکان میں نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ باقی رہے، کیونکہ ہمیشگی کا حصول کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے۔ ولا صوب البقاء بصوب عز فيطوى عن اخي الخنع اليراعي، ولا صوب البقاء، صوب البقاء بقا کا لباس، بقا و دوام کا لباس، بقا و دوام کا لباس، ولا صوب البقاء بصوب عز، صوب عز عزت کا لباس، بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے، کوئی عزت کا لباس، بقا و دوام کا لباس کی عزت کا لباس نہیں ہے۔ فیطوی عن اخی الخنع الیراعی، فیطوی، طوی عن کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا، طوی بساتہ، لپیٹ دیا جانا، فیطوی، طوی یطوی طین، قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، طوی یطوی طین کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا۔ ان الزمان طویننی ونشرننی، ایک شاعر کہتا ہے ان الزمان طویننی ونشرننی عبث الولید بجانب القرطاس، عبث الولید بجانب القرطاس، قرطاسی، جس طرح بچہ ایک کاغذ کو لپیٹتا ہے کھولتا ہے، لپیٹتا ہے کھولتا ہے، ایسے زمانے نے میرے ساتھ خوب کھلواڑ کیا ہے۔ ان الزمان طویننی ونشرننی عبث الولید بجانب القرطاس، عبث الولید بجانب القرطاس، طوی یطوی طین کو معنی ہوتے ہیں لپیٹنا، فیطوی کہ اسے لپیٹا جائے، کہ اسے لپیٹا جائے، فیطوی کہ اس لباس کو لپیٹا جائے، بقا و دوام کا لباس، بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے، بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے، فیطوی کہ اسے لپیٹا جائے، ان اخی الخنع الیراعی، ان اخی الخنع الیراعی، کہ اسے لپیٹا جائے، اخو الخنع، اخو الخنع یہ بزدل کے معنی میں ہے، اخو الخنع، اخو الخنع، خنع یخنع و خنوعا کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا، کمزور ہونا، کمزور ہونا، کمزور ہونا، اخو الخنع تو کمزوری والا، الیرع، یرع، یرع و یرعن کے معنی ہوتے ہیں بزدل ہونا، یرع کہتے ہیں نرکل، نرکل کو جس کے ذریعے سے لکڑی بنائی جاتی ہے، اندر کھوکھلا ہوتا ہے اور پھر اس کو کاٹ کے قلم بنایا جاتا ہے، قلم بنایا جاتا ہے، نرکل، یرع، یرع، یرع تو اخو الخنع کہیں گے ذلیل کے معنی میں، اور یرع کہیں گے بزدل کے معنی میں، یہ دونوں الگ الگ معنی ہیں۔ اخو الخنع، اخی الخنع، اخی الخنع یہ ذلیل کے معنی میں، ذلیل، کمزور، بے بس، ذلیل، کمزور، ذلیل، کمزور، بے بس کے معنی میں، ذلیل، کمزور، بے بس کے معنی میں، اخی الخنع۔ الیراع کے معنی بزدل، اندر سے جو کھوکھلا ہو اور اس کے اندر طاقت و ہمت نہ ہو تو اس کے یراع کہا جاتا ہے، یراع۔ عربی میں تعبیر استعمال کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ یراع کے معنی ہوتے ہیں اصل نرکل کے،
نرکٹ کے قلم کے. پہلے جب قلم اور دوات سے لکھتے تھے تو دوات میں ڈبو کر قلم سے لکھتے تھے اور اس کے لیے قلم گڑھتے تھے. تو یرا اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا تھا تو گڑھتے تھے, پھر اس کو نوک بناتے تھے, اس طرح سے اچھا قلم بنتا تھا. تو یرا عربی میں تعبیر ہاذا ما دبج یراعی, ہاذا ما دبج یراعی, یہ وہ چیز ہے جس کو میرے قلم نے لکھا ہے. ہاذا ما دبج یراعی, یہ وہ ہے جس کو میرے قلم نے لکھا ہے. عربی میں تعبیر استعمال کرتے ہیں, عربی میں یہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہاذا ما دبج یراعی. تو مطلب یہ ہوا اخ الخنا. اخ الخنا, خنا یخنا خنوعا کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا, جھک جانا. بالکل انسان جھک جائے کسی کے سامنے تو کمزور ہی ہوگا, اس وجہ سے کمزور سے ترجمہ کر رہے ہیں. اور یرا کا ترجمہ بزدل سے, تو کمزور اور بزدل, کمزور اور بزدل, ذلیل اور بزدل, ذلیل اور بزدل, کمزور اور بزدل. اور بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے. بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے کہ اس کو اتار لیا جائے, اس کو لپیٹ لیا جائے, اس کو اتار لیا جائے, اس کو لپیٹ لیا جائے کمزور و بزدل شخص سے, کمزور بزدل شخص سے, کمزور بزدل شخص سے اس کو اتار لیا جائے. بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے کہ کمزور و ذلیل, کمزور و بزدل شخص سے اسے اتار لیا جائے. بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے کہ اسے کمزور اور بزدل شخص سے اتار لیا جائے. فصبرا فی مجال الموت صبرا, تو موت کی جولان گاہ میں صبر کرو. فما نیل الخلود بمستطاعی, کیونکہ ہمیشگی کا حصول کسی کی وسعت میں نہیں ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے. ولا ثوب البقاء بثوب عز, اور بقا کا لباس یہ عزت کا لباس نہیں ہے کہ اسے اتارا جائے کمزور و بزدل شخص سے. بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا عزت کا لباس نہیں بقا و دوام کا کہ جو کمزور شخص ہے اس کے پاس نہ رہے, اس سے اتار کر کسی معزز شخص کو دے دیا جائے. اگر معزز شخص کا ایسا لباس نہیں ہے کہ کمزور سے اتار کر معزز شخص کو دیا جائے تو معزز شخص کی زندگی طویل ہو جائے گی اور اسے لمبی عمر مل جائے گی. نہیں, بلکہ بقا نہ کسی کو حاصل ہوا ہے اور نہ حاصل ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یہ اللہ تعالیٰ کا فطری قانون ہے. تو یہی کہنا چاہتے ہیں بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے کہ اسے اتار لیا جائے, اسے کھینچ لیا جائے, اسے چھین لیا جائے کمزور اور ذلیل, کمزور و بزدل انسان سے. سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لأہل الارض داعی, فداعیہ لأہل الارض داعی. سبیل الموت, موت کا راستہ. غایت کل حی, غایہ کے معنی ہوتے ہیں آخری منزل کی, غایتن آخری منزل کی, ہر جاندار کی آخری منزل ہے. موت کا راستہ ہر جاندار کی آخری منزل ہے. سبیل الموت غایت کل حی, موت کا راستہ ہر جاندار کی آخری منزل ہے, ہر جاندار کی آخری منزل ہے. فداعیہ لأہل الارض داعی, فداعیہ لأہل الارض داعی. داعی کون ہوتے ہیں؟ بلانے والا. تو اس کا منادی کہتے ہیں, اس کا منادی یعنی موت کا منادی یہ کسی ایک آدمی کا منادی نہیں ہے, پوری روئے زمین کا منادی ہے. موت کا منادی لأہل الارض داعی, لأہل الارض داعی, تو یہ پورے روئے زمین کے باشندوں کا منادی ہے, پورے روئے زمین کے باشندوں کا منادی ہے. فداعیہ لأہل الارض داعی, تو اس کا منادی یہ پوری روئے زمین کا منادی ہے, پوری روئے زمین کا منادی ہے, پورے زمین کے باشندوں کا منادی ہے, پوری زمین کے باشندوں کا منادی ہے. موت کا راستہ یہ ہر جاندار کی آخری منزل ہے, موت کا راستہ یہ ہر جاندار کی آخری منزل ہے. تو اس کا منادی یہ پوری روئے زمین کا منادی ہے, یہ پورے روئے زمین کے باشندوں کا منادی ہے. موت کا راستہ یہ ہر جاندار کی آخری منزل ہے, تو اس کا منادی پورے زمین کے باشندوں کا منادی ہے. ومن لا يعتبت يسأم ويهرم وتسلمه المنون الى انقطاع. عبط يعبط عبطا کو پھٹ جانا, شک ہو جانا, جدا ہو جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. ومن لا
युअतबत, वमन ला युअतबत यसअम व यहरम, मजहूल इस्तेमाल होता है उतबिता ऐ माता फी शबाबिही, मन ला युअतबत, मन ला युअतबत जो जवानी में नहीं मरता है, जो जवानी में नहीं मरता है, वमन ला युअतबत जो जवानी में नहीं मरता है, यसअम वो मायूस होता है, जो जवानी में नहीं मरता है वो मायूस होता है और बूढ़ा होता है, लंबी उम्र पाता है और बूढ़ा होता है। तो यसअम का तर्जुमा करेंगे लंबी उम्र पाता और बूढ़ा होता है। जो जवानी में नहीं मरता है, जो जवानी में नहीं मरता है वो लंबी उम्र पाता है और बूढ़ा होता है, लंबी उम्र पाता है और बूढ़ा होता है। वमन ला युअतबत, और जो जवानी में नहीं मरता है, यसअम व यहरम वो लंबी उम्र पाता है और बूढ़ा होता है। हरिमा यहरम, सईमा यसअमु, ये सईमा माने होता है मायूस होना, लंबी उम्र पाना, मायूस होता है, लंबी उम्र पाता है और बूढ़ा होता है। व तुस्लिमुहुल मनून इला इंक़िताई, तुस्लिमु अस्लमा युस्लिमु इस्लाम हवाले कर देना, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम, तुस्लिमुहु और हवाले कर देती है उसको, अलमनून मौत, अलमनून मौत, और मौत उसको हवाले कर देती है इला इंक़िताई ज़वाल के, इन्हितात के और मौत के, ज़वाल के, इन्हितात के और मौत के। इनक़िता यानी उसका राब्ता भी जिंदगी से टूट जाता है और फिर वो उसका शिकार हो जाता है। तो वमन ला युअतबत, और जो जवानी में नहीं मरता है वो लंबी उम्र पाता है और बूढ़ा होता है। व तुस्लिमुहुल मनून इला इंक़िताई, और मौत उसको ज़वाल के हवाले कर देती है, मौत उसे ज़वाल के, इनक़िता के, इन ज़वाल के, इन्हितात के हवाले कर देती है। मौत उसे इनक़िता के और ज़वाल के, इन्हितात के हवाले कर देती है। जो जवानी में नहीं मरता है वो लंबी उम्र पाता और बूढ़ा होता है, और मौत उसको इनक़िता यानी ज़वाल के हवाले कर देती है। वमा लिल मर्इ खैरुन फी हयातिन, वमा लिल मर्इ खैरुन फी हयातिन इज़ा मा उद्दा मिन सक़तिल मताई। सक़तुल मता रद्दी सामान, सक़तुल मता रद्दी सामान, गिरा पड़ा सामान, घटिया सामान, ऐसा सामान जिसकी तरफ इंसान की नजर ना उठे तो रद्दी कहते हैं, और घटिया कहते हैं गिरा पड़ा। मिन सक़तिल मताई वमा लिल मर्इ खैरुन फी हयाती, इंसान की जिंदगी में कोई भलाई नहीं, इंसान वमा लिल मर्इ, इंसान की जिंदगी में कोई भलाई नहीं, वमा लिल मर्इ खैरुन फी हयाती, इंसान की जिंदगी में कोई भलाई नहीं, कोई खैर नहीं, कोई बेहतरी नहीं, कोई भलाई नहीं, इंसान की जिंदगी में कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई बेहतरी नहीं। इज़ा मा उद्दा मिन सक़तिल मताई, जब उसे रद्दी सामान शुमार किया जाए, जब उससे रद्दी सामान, रद्दी चीज शुमार किया जाए, घटिया चीज शुमार किया जाए। इंसान की जिंदगी में कोई खैर नहीं, इंसान की जिंदगी में कोई भलाई नहीं। वमा लिल मर्इ खैरुन फी हयाती, इंसान की जिंदगी में कोई भलाई नहीं, कोई खैर नहीं। इज़ा मा उद्दा मिन सक़तिल मताई, जब उसे रद्दी चीज और घटिया चीज शुमार किया जाए। इस वजह से हिम्मत को इंसान को बुलंद रखना चाहिए, हिम्मत बुलंददार की निज़्दे खुदा व खल्क। इज़ा मा उद्दा मिन, जब उसे शुमार किया जाए, कि उसे शुमार से रद्दी चीज और घटिया चीज शुमार किया जाए। फिर सुन लीजिए एक बार। अक़ूलु लहा वक़द तारत शआअ मिनल अबताली वैहक लन तुराई, मैं नफ्स से कह रहा था, मैं नफ्स से कह रहा था और वो हवास बाख्ता था बहादुरों के खौफ से, तेरा बुरा हो, मौत से डरना नहीं, मौत से हरगिज ना डरना, मौत से हरगिज खौफ ना खाना। मैं नफ्स से कह रहा था और वो बहादुरों के खौफ से हवास बाख्ता था, तेरा बुरा हो कि मौत से हरगिज ना डरना। फ़इन्नकी लौ सअल्ति बक़ाअ यौमिन अलल अजलि लज़ी लकी लन तुताई, क्योंकि अगर तुमने एक दिन भी ज्यादा चाहा अपनी मुतय्यना मुद्दत पर, एक दिन भी ज्यादा चाहा अपनी मुतय्यना मुद्दत पर, तो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी बात तस्लीम नहीं की जाएगी, तुम्हारी इताअत नहीं की जाएगी। फसब्रन फी मजालिल मौति सब्रा, तो मौत के जौलानगाह में
موت کے میدان میں صبر ہی بہتر ہے. فما نیل الخلود بمستطاعی، کیونکہ ہمیشگی کا حصول کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے امکان میں نہیں ہے، کسی کی وسعت میں نہیں ہے. ولا صوب البقاء بصوب عز فیطوى عن اخی الخنع الیراعی، اور بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے، بقا و دوام کا لباس عزت کا لباس نہیں ہے کہ اس کو اتار لیا جائے کمزور اور بزدل شخص سے، کمزور اور بزدل شخص سے اس کو اتار لیا جائے. فسبیل الموت غایت کل حی، موت کا راستہ ہر جاندار کی آخری منزل ہے، ہر جاندار کی آخری منزل ہے. تو موت کا منادی یہ پوری روئے زمین کا منادی ہے، موت کا منادی یہ پوری روئے زمین کا منادی ہے، ایک شخص کا منادی نہیں، دو شخص کے منادی نہیں، بلکہ پورے روئے زمین کا منادی ہے. تو موت کا منادی یہ پورے روئے زمین کے باشندوں کا منادی ہے. ومن لا يعتبت يسأم ويحرم، اور جو جوانی میں نہیں مرتا وہ لمبی عمر پاتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، لمبی عمر پاتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے. وتسلمه المنون الى انقطاع، اور موت اس کو زوال کے انحطاط کے حوالے کر دیتی ہے، موت اسے زوال کے اور انحطاط کے حوالے کر دیتی ہے. وما للمرء خیر فی حیات، انسان کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، انسان کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی بہتری نہیں. اذا ما عد من سقط المتاع، جب اس کو گری پڑی چیز یا ردی چیز شمار کیا جائے، گری پڑی چیز اور ردی چیز اسے شمار کیا جائے.